کا مہینہ چند دنوں بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ چند دنوں بعد شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے میں جمعے کے بیانات میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زندگی پر نظر ڈالیں، اور نظر ڈالنے کے بعد ان سے جو ہمیں رموز اور سبق ملتے ہیں ان پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ جمعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کچھ سیکھ جائے، کچھ سن جائے، 100% نہیں تو اتنی بھی زندگی میں تبدیلی آ جائے کہ اگلے جمعے تک انسان کا ایمان محفوظ بھی ہو، محظوظ بھی ہو۔ یہی کافی ہے ہمارے ایمانوں کے لیے۔ آج کا جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو اس کے دوستوں کی محفلوں کی بنیاد پر کھڑا کرے گا، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ دوستی صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، یہ دوستی صرف محلوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیول کے حساب سے دوستیاں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا، اور یہ بالکل واضح آیت ہے بڑے لیول پر جو لوگ ہیں ان کے لیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ملکی سطح پر اور اسلامی سطح پر اللہ رب العزت نے ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی خبر دے دی کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اس سے نیچے طبقے کے ساتھ یہی طبقات چلتے رہیں گے۔ ہماری پرسنل زندگی میں ہمارا کون دوست ہے، اسی سے جو ہے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے ایک خاص دوستی ہے، اور یہ وہ دوستی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت سب سے پہلے دوست کو آزمانے کے لیے اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اشارہ دے دیا کہ جس سے دوستی کرنی ہے سب سے پہلے اس کا امتحان لو، اور جب دوست بناؤ تو اس کے بعد پھر اس کا امتحان مت لو۔ آپ مخالفت کر سکتے ہیں، ایک رشتہ نہیں ہوا آپ مخالفت کر سکتے ہیں، رشتہ ہو جائے پھر آپ کو سہنا پڑے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ رشتے سے قبل اس کی پوری تحقیق کریں، پوچھیں، سب کچھ کریں، کلیئر کریں۔ رشتہ ہو جائے اس کے بعد پھر خاموشی اختیار کر لیں، پھر جو گزرنا ہے گزر۔ مرزا جان جانا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بڑی سخت تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بیوی آپ کی بڑی سخت ہے، فرمانے لگے کہ اللہ نے اس کو میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باتیں کرتی ہے اس کے مقابلے میں میرا رویہ سامنے آیا کرے گا، اور جب میرا رویہ سامنے آیا کرے گا تو اللہ میری اصلاح کرے گا کہ ان چیزوں سے بچو، یہ تم غلط کر رہے ہو۔
ایک ہو گئی بیوی یعنی رشتہ، اس سے قبل تحقیق کریں، مخالفت کر سکتے ہیں قبل رشتہ ہو جائے پھر مخالفت ختم کریں۔ نمبر 2، مسجد بن رہی ہے، محلے میں لوگوں کو مخالفت کا حق ہے، کر سکتے ہیں مخالفت۔ شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ ایک بندہ کہے کہ ادھر مسجد نہیں بننی چاہیے، ضرورت نہیں ہے، ہر ایک بندے کا موقف ہے۔ ہماری مسجد بن رہی تھی، لوگوں نے موقف اختیار کیا، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اختیار ہے سب کو۔ لیکن جب مسجد بن جائے اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ وہ مخالفت کرے۔ پاکستان جب بن رہا تھا ہمارے بعض علماء نے مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ یہ تھی، کہنے لگے کہ چینو عرب ہمارے، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، صرف پاکستان کیوں ہمارا، سارا جہاں ہمارا۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر تھا ان کے سامنے۔ لیکن مخالفت کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو فرمانے لگے اب پاکستان اسلام کا ایک خاص قلعہ ہے، اس طرح مسجد کی مخالفت میں شروع میں جائز ہے، بننے کے بعد جائز نہیں، لہٰذا پاکستان کی اب جو مخالفت کرے گا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح ان کا فتویٰ ہوا اور آج بھی اس پہ قائم ہوتا ہے۔ تیسرا، دوست ہے، آپ کسی کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، دوستی سے قبل آزمائیں اس کو، آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو آزما سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا لا تسم رجلا صدیقة سمة معروفة حتى تختبره بثلاث فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل وعند الدينار والدرهم وحتى تسافر معه۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ دوستی اس وقت مت کرو جب تک 3 چیزوں میں اس کو مت نہ آزماؤ۔ نمبر 1، سب سے پہلے دیکھو جب تیری اور اس کی دوستی خراب ہوتی ہے تو وہ تیری مخالفت میں کیا کرتا ہے، تیرے مقابلے میں وہ کس طرح پیش آتا ہے، تیرے مقابلے میں وہ کس کس کے ساتھ بات کرتا ہے، تجھے نیچے گرانے کے لیے وہ کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وہ کردار ادا کر رہا ہے بچ کے رہیے اس سے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ آپ کے معاملات چل پڑے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پیسوں پر تو نظر نہیں لگا رہا، وہ آپ کی درہم اور دینار کا جو ہے دوست تو نہیں ہے، ان سب چیزوں میں اس کو آزمائے۔ اگر اس چیزوں پر ہے تو پھر اس کو ان پیسوں تک محدود کرے، دوستی اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ تیسری چیز بتائی اور بڑی اہم ہے، فرمایا حتی تسافر معه، اور یہاں تک کہ تم اس کے ساتھ سفر نہ کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی اصلیت پتہ چلتی ہے، صعوبات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ انسان کے اخلاق، انسان کی کردار، انسان کی دوستی کا پتہ چلتا ہے وہ سفر میں۔ آپ کسی کے ساتھ سفر میں نکلے، حرمین نکل جائیں، سفر میں نکلے دبئی چلے جائیں، سفر میں نکلے کراچی بھی چلے جائیں، راستے میں آپ کو خدمت سے اندازہ ہوگا کون سا دوست کتنے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب جملہ ہے، ہم جب کسی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہے، موسیٰ کاظم ہمارے امام ہے، علی تقی ہمارے امام ہے، محمد نقی ہمارے امام ہے، اور اس کے علاوہ علی ہمارے امام ہے، حسن و حسین ہمارے امام ہے، یہ سارا سلسلہ کڑی 12 ائمہ ہمارے امام ہے۔ ہمیں ان کو اپنے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک، ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں جب جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے تو اہل تشیع ایک دم ان کی طرف ذہن جاتا ہے، موسیٰ کاظم کا نام لیا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف جو ہے ذہن جاتا ہے۔ یہ غلط کنسپٹ ہے، اپنے ذہنوں سے اس چیز کو ختم کریں۔ آپ برملا کہہ سکے کہ میرے امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، میرے امام موسیٰ کاظم نے یہ فرمایا، میرے امام محمد تقی نے یہ فرمایا، نقی نے یہ فرمایا، فلاں نے، یہ سب آپ برملا کہہ سکے۔ آپ کا حمزہ ہمارے امام ہے، آپ یہ کہہ سکے کون جو ہے علی ہمارے امام ہے، آپ یہ کہہ سکے حسن و حسین ہمارے امام ہے، آپ برملا یہ کہہ سکیں۔ اپنے آپ کو اتنا کسی اختلافات میں، مسلکی اختلافات میں، مذہبی اختلافات میں مت الجھائیں کہ آپ یہ کہنا بھول جائیں کہ حسن و حسین کون تھے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین یہ جنت کے سرداروں کے کیا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی کیا ہے، سردار ہے۔ پھر کیا فرمایا، اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ سب کا ایک کردار ہے۔ اور ابو بکر صدیق یہ تو حضور کے یہ ساتھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کیا فرمایا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ یہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حالانکہ دوستی تو ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، محبت تو ابو بکر صدیق کے ساتھ زیادہ تھی، لگن تو ابو بکر صدیق کے ساتھ زیادہ تھی، چاہت تو ابو بکر صدیق کے ساتھ زیادہ تھی۔ پھر کیوں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس لیٹی ہوئی ہے اور عرض کر رہی، اے اللہ کے رسول یہ رات کا اندھیرا ہے، چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں ان ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کون ہے؟ عمر ہے، جن کے نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہے۔ تو پریشان سی ہونے لگی۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ میرے بابا جان کا ذکر نہیں آیا، تو حضور نے ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا یہ ہوتا ہے ہسبینڈ، یہ ہوتا ہے خاوند، کہ اپنے بیوی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ چاہتی کیا ہے مجھ سے، وہ محبت چاہ رہی ہے یا وہ نفرت کی نگاہ سے پوچھ رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ پہچان ہی نہیں ہے، ہم نوجوانوں کو، آج کل کے ہسبینڈوں کو پہچان ہی نہیں ہے کہ بیوی جو یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے یہ کس بنیاد پر کر رہی ہے، کون سے بلبوتے پر۔ اگر بیوی کہہ رہی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم اپنے ابا جان کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ہاں جی میں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تیرے ابا جان کے ساتھ میری دوستی ایسی ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ غار سور میں 3 راتیں گزاری ہے، ابو بکر صدیق کی عزت عمر کی ساری نیکیاں جمع کر دے، ابو بکر صدیق کی اس ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ بکر ہر چیز میں پہل کرنے والا، دوستی میں پہل کرنے والا، ایمان میں پہل کرنے والا، اپنی دوشیزہ بیٹی کو نکاح میں دینے میں پہل کرنے والا، سفر میں جانے پہل کرنے والا، حضور کی صداقت میں پہل کرنے والا، حضور پر اس وقت ایمان لانے والا جب کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ اور میں نے سنایا تھا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل آپ ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں حرم کے، میں خانہ کعبے کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے ایک طرف دوسری طرف جو ہے عجیب سی مخلوق ہے، اور میں ایک اعلان سا کر رہا ہوں۔ جا کے راہب سے پوچھا، راہب نے کہا ان قریب ایک شخص آئے گا جو اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، انت وزیرہ فی حیاتی، تو ان کے زندگی میں ان کا وزیر بنے گا، وہ خلیفتہ بعد مماتی، اور ان کے مرنے کے بعد، ان کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کا خلیفہ بنے گا۔ وقت گزر گیا، 10 کتنے سال گزر گئے اس خواب کو دیکھتے ہوئے۔ ایک وقت آیا، ایک شخص نے دعویٰ کیا، کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاکیزہ ہستی، وہ بہترین ساتھی، وہ بہترین دوستی کے لائق وہی ہے، حبیب اللہ کہنے کے لائق وہی ہے، اور وہ کلیم اللہ کہنے کے بھی لائق ہے۔ وہ سب وہ ہستی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ طٰہٰ مجتبیٰ، طاسین مرتضیٰ، حامیم مصطفیٰ، یاسین اولا، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، آپ بتائیں محمد، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ الدلیل علی ما ادعی الرؤیۃ التی رأیتہ فی الشام، میری نبوت پر دلیل وہ ہے جو تم نے شام میں ایک دفعہ میرے بارے میں خواب دیکھا تھا۔ حضور کو تو کس نے بتایا؟ علم غیب پر لڑنے والوں، پوری زندگی علم غیب پر لڑیں گے۔ علم غیب کا مطلب کبھی سمجھا ہے کہ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ خبر جو اللہ کے پاس ہے وہ علم غیب، وہ خبر جو اللہ نے اپنے جبریل کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو بتائی وہ ہے خبر علی الغیب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر علی الغیب دیا تھا، جب تک وہ اللہ کے پاس ہے علم غیب، وما يعلمه الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب والشہادۃ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، جب وہ مطلع کرتا ہے اس کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، وہ جب اللہ کے پاس وہی خبر ہوتی ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اتنی سی پہچان ہے اور پوری زندگی لڑتے رہتے ہیں ہم، بریلوی لڑ رہا ہے، دیوبندی لڑ رہا ہے، حدیث لڑ رہا ہے۔ یہ ہے دوستی کا حقدار کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ دیکھے دوستی کس سے کر رہا ہے. اب حضرت خلیل کی دوستی کس سے ہو رہی ہے؟ حضور علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب بتائیں اگر میری دوستی کسی خاص سے ہو تو میں اپنی خاص جگہ ان کے حوالے کروں گا نا. اگر میری کسی خاص عالم سے دوستی ہے اور وہ اتنی گہری دوستی ہے، میں قسم خدا کی اپنا ممبر ان کے لیے خالی کروں گا، اپنا محراب اس کے حوالے کروں گا. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے. تو میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے حضرت عمر کی نیکیاں اس سے بڑھا دی؟ آپ نے یہ کہا کہ حضرت عمر جو ہے ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر؟ اگر میرے بعد نبی عمر نہیں ہو سکتا تو کانا قادیانی کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. یا تو تم قادیانی کو صحابی سے افضل قرار دے رہے ہو. جس ملعون کو، جو آج کل ملعون ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے تو ان کے ساتھ دوستی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. شیزان کمپنی ان کی ہم چلاتے ہیں، ان کے پروڈکٹس بک رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے ہوٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر مخالفت سے ہی کریں نا. اب یہ تو نہیں جہاں سے پیسوں کی انکم ہے وہاں آپ محبت کر رہے ہیں، جہاں سے نہیں ہے وہاں وہ کر رہے ہیں، مخالفت ہو رہی ہے. تو فرمائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ اللہ، کیا خوبصورت جواب. اور یہ حقدار ہے ہمارے علماء کے اس طرح جواب دیں. فرمانے لگے، غور سے سنیں، فرمانے لگے آپ نے غار سور نہیں پڑھا؟ غار سور میں کیا تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثاني اثنين اذ هما في الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو ابوبکر صدیق گھبرانے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو تکلیف نہ ہو کسی کی طرف سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے حضور علیہ السلام لا تحزن ان اللہ معی ومعک، پریشان مت ہو، میرا اللہ آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی ہے. یہ کہہ دیتے، ان کو الگ کر دیتے، اپنے آپ کو الگ کر دیتے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر صدیق فرمانے لگے، ابوبکر صدیق حضور کے اس طرح ساتھی تھے، حضور کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے تھے کہ ان سے جدا ہی نہیں تھے. اس لیے آپ نے فرمایا لو کان بعدی، ابوبکر صدیق بعد میں آتے ہی نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق بعد میں آتے ہی نہیں تھے. اگر بعد میں آتے ہوتے تو حضور فرماتے کہ ابوبکر ہوتے، لیکن ابوبکر صدیق بعد میں نہیں آتے تھے. ابوبکر صدیق ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے. کتنا خوبصورت گہرائی کا جملہ ہے. تو اس لیے سلیمان بن داؤد، حضور علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ جس کے ساتھ دوستی، اب ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ دوستی ہے. اب جب دوستی ہے تو ہم دوست کے لیے ہمیشہ وہ جگہ خالی کرتے ہیں دوست کے لیے جو ہمارے خاص قریبی ہو. تو جب معراج کی شب حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے پیغمبر، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ، پانچویں کے ساتھ، چھٹی، ساتویں پر دیکھتے ہیں تو کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے ساتھ جو ادھر بیت المعمور ہے اس کے ساتھ یوں ٹھیک لگایا ہوا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کا حق اللہ نے یہ دیا جب امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کیا امتحان تھا؟ پہلے امتحان یہ تھا کہ کیا کریں، جا کے اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور جا کر بنجر و بیابان سعودی اور جا کر حرم اور جا کر جو ہے بیت اللہ کے پاس جا کر وہاں آباد کر دے. نمبر 2 اپنے بچوں کو وہیں پر چھوڑ دے، اکیلا واپس آنا ہے. نمبر 3 کیا کرنا ہے، جو ہے بتوں کو توڑ دینا ہے. نمبر 4 کیا کرنا ہے، آگ میں ڈالا جانا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہی کہنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آپ بھلے آگ میں ڈل جائے، وہاں پر جا کر آپ کی زبان پر یہ ساری دوستی کا حق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تو اللہ نے فرمایا اب تم امام بن گئے ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ ہر طالب علم کے لیے یہ پیغام ہے، ہر مسجد کے امام بننے کے لیے پیغام ہے، ہر جو ہے بڑے لیڈر کے لیے پیغام ہے، جو بھی دین کے کسی بھی بڑے عہدے پر جائے گا اس کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے تمہیں امتحانات سے گزرنا ہوگا، تمہیں جو ہے بھوک سے گزرنا ہوگا، تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا ہوگا. تمہیں گھر بار چھوڑ کر ہی تم قرآن حفظ کر سکتے ہو، تم گھر بار چھوڑ کر ہی علم کا درجہ پا سکتے ہو. یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوگی، پھر تم پر مشکلات آئیں گے، مار بھی کھاؤ گے. اور وہ کیا ہے، استاد کے ہاتھوں سے جو مار کھاؤ گے گویا کہ تمہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پھر بھی کیا کہنا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر جب یہ سب امتحاناتوں سے پار ہو گے پھر جا کے تمہیں امام بنایا جائے گا. امام کا درجہ ایسے نہیں ملتا، بلکہ ان تمام چکی سے، مشکلات کی چکی سے نکل کر پھر ایک انسان امام بنتا ہے. جب امام بنایا اللہ رب العزت نے زندگی میں بھی مقام عطا فرمایا، اور مرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی خانہ کعبے کی دیواریں اللہ نے اس دوستی کی تحفے کی بنیاد پر دے دی ہے. ٹھیک لگایا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. سارے اٹھ رہے ہیں، آ گیا کون، ہمارا بھائی آ گیا. ہر پیغمبر کہہ رہے ہیں کون آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اس لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. دوستی کرنی ہے کس سے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ نے دوستی کرنی ہے کس سے کرنی ہے؟ ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے اہل اللہ کے ساتھ کیا ہو، ان کا تعلق ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تب آپ کی پہچان ہوگی آپ کی دوستی. یاد رکھ کے جو بندہ جس کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا اثر اس پر ضرور پڑے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، پڑے گا. سوشل میڈیا، ٹک ٹاکرز، انسٹاگرام پہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو دکھانے والی لڑکیاں اور لڑکے، یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ دوستی غلط طرف گئی ہے. کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ میں حیران تھا کہ قرآن کی یہ آیت مجھے اب سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین، وہ لوگ جو فحش چیزوں کو کیا کرتے ہیں، پہلاتے ہیں. کون سی آیت ہے جی؟ ذہن سے نکلو، طالب علم بتائیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. وہ لوگ جو فحش چیزیں ٹک ٹاک پر دے رہے ہیں، انسٹاگرام پر دے رہے ہیں، دیگر چیزوں میں دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم فیمس ہو رہے ہیں. لهم خزي في الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلالت ہے اور آخرت میں. آپ ہمیشہ دیکھیں جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں وہ رسوا ہو کر ہی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو کر ہی وہ لوگوں کے سامنے ہے. کیوں آ رہی ہے؟ وہ روتی ہیں بعد میں، ہائے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی. ٹھیک ہے، انہوں نے معافی مانگ لی، سائٹ پہ ہو گئے، اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، سائٹ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن ذلیل ہو کر سامنے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ان الذین یحبون. جو بندہ گناہ اپنے آپ تک محدود کرتا ہے نا، چھپ کر رہا ہے، اکیلے پہ کر رہا ہے، اس کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہوتی ہے، اس کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا نقصان اوروں کو اتنا نہیں ہے. لیکن ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الحیات الدنیا لهم خزی فی الحیات الدنیا. ان کے لیے دنیا میں بھی بے عزتی ہے، وہ سوشل میڈیا پر بے عزت ہوتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں. لہٰذا اپنے اچھی ویڈیو بنائیں، دینی ویڈیوز بنائیں،
اپنے جو ہے دین کو ٹائم دے، ان فحش چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے ایک سوشل ورکر کو دیکھا ٹک ٹاک پر، اس کے تقریباً 2 ملین جو ہے فالورز تھے، اور اچانک اس بندے نے اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا۔ بعد میں نے اس پہ حیران ہوا کہ اس نے کیوں ڈیلیٹ کیا؟ اس نے کہا جب میں اللہ کے قریب ہوا اور میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اور والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے اس والد صاحب کے جنازے میں صرف جو ہے 30 سے 25 بندے شریک تھے، تو میں نے کہا میرے سوشل میڈیا پر ساری دوستی بیکار ہے، سارے جو ہے وہ ریلیشن بیکار ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اگر میرے ساتھ ہے تو کون ہے؟ وہ لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جن کے ساتھ میں دین کے معاملے بیٹھا۔ لہٰذا اپنی دوستی غلط انداز نہیں کرنی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی۔ لیکن ایک قول سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری قول سے جو ہے بیان کا وہ اختتام کروں گا۔ فرماتے ہیں فساد الاخلاق معاشرت السفہاء، انسان کے اخلاق اس وقت فاسد ہوتے ہیں جب وہ بیوقوفوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں۔ وصلاح الاخلاق بمنافسۃ العقلاء، اور جب انسان کے عقل اس وقت بہترین ہوتے ہیں جب وہ عقل مندوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والخلق اشکال فکل یعمل علی شاکلتی، ہر انسان کے مختلف شکل صورتیں ہوتی ہے اور ہر انسان اپنے عمل کے مطابق ہم۔ والناس اخوان فمن كانت اخوانه في غیر ذات اللہ فانها تحور عداوہ، فرمایا کہ جو شخص، ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، لیکن جو شخص کسی کے ساتھ دوستی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا، ایک نہ ایک دن وہ شخص اس کا ضرور دشمن بنے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی کرم اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وذالک قول اللہ، اور دلیل کیا دی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ایک نہ ایک دن ایک دن ایسا آئے گا کہ دوست ہی دوست کے خلاف کیا ہوگا؟ دشمن ہو جائے گا۔ صرف کیوں؟ دوستی غلط بنیاد پر جاری ہے۔ پھر فرمایا قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک شخص کہے گا ہائے میرے ایک دوست ہوا کرتا تھا، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ پردے ہٹائے گا تو وہ جہنم کے ایندھن میں اس کو دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ ہائے شکر یہ ہے کہ میں نے تیری بات نہیں ماننی ہے، ورنہ آج میں بھی یہاں ہوتا۔ لہٰذا نوجوان خاص طور پہ اپنی دوستیاں اچھے انداز سے رکھے، اور اگر کسی گڑبڑ والے بندے سے دوستی رکھنی ہے تو پھر اس نیت سے رکھے کہ اس کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، نماز کی طرف لے کے آنا ہے طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اور آخرت میں کیا حدیث آپ نے فرمایا، دوست کو دکھایا جائے گا، وہ دوست کہے گا اے اللہ میرا فلانا دوست کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا جہنم میں، کہے گا یا اللہ یا مجھے جہنم میں بھیج دے یا اس کو جنت میں، کیونکہ اس کے بغیر میرا دل نہیں رہا، وہ دنیا میں میرا اچھا دوست تھا۔ اللہ فرمائے گا تجھے تو میں دوبارہ جہنم میں نہیں بھیج سکتا، لیکن تیری برکت سے میں اس کو جنت میں ضرور بھیجوں گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کامیابی ہے۔ اور یہ جو آپ ٹک ٹاک اور فلانا اور ان چیزوں میں سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اختلافات، سیاسی اختلافات میں گالیاں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں، یہ بلکہ حکمرانوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہو رہی ہے، اس قدر حد سے زیادہ دوستی کہ ایک دوسرے کو گالی تک دینے پر بھی کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ماں بہن کو بے عزت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ماں بہن بے عزت ہو، ماں بہن تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے نا، ماں بہن تو جو ہے نواز شریف کی پارٹی میں نہیں ہے نا بیچارے، ماں بہن تو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے نا، تو پھر کیوں ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں صرف سیاست کی بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ اس چیز سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے۔